क्या آپ جانتی ہیں کہ بعض عادتیں انسان کو بنا میک اپ بنا کسی خرچے کے بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کے چہرے کی روشنی، دل کی خوبصورتی اور شخصیت کی کشش سب کچھ چھین لیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی حسنہ کی کہانی سنا رہی ہوں جس نے اپنی زندگی میں 7 غلط عادتیں پال رکھی تھی اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ عادتیں اس کی خوبصورتی کو پوری طرح ختم کر رہی ہیں۔ لیکن جب اس نے ان عادتوں کو چھوڑنا شروع کیا تو اس کی زندگی بدل گئی، اس کا چہرہ نکھر گیا، اس کی آنکھیں جو اداسی سے ڈوب گئی تھی وہ نکھر گئی اور وہ اندر سے اور باہر دونوں طرح سے خوبصورت ہو گئی۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن جب حسنہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھی، میں اتنی بدصورت کیوں لگ رہی ہوں؟ جبکہ حقیقت میں وہ بدصورت نہیں تھی، اس کی عادتیں اس کے حسن کو چھپا رہی تھی۔ سب سے پہلی عادت جو اس کو نقصان دے رہی تھی وہ تھی غیبت کرنا۔ جب بھی وہ کسی محفل میں بیٹھتی کسی نہ کسی کی برائیاں نکالنا شروع کر دیتی۔ اسلام کہتا ہے غیبت مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب کی تاریخی چہرے پر ظاہر ہوتی ہے۔ حسنہ پر یہی ہو رہا تھا، اس کا چہرہ بجھ گیا تھا، نور ختم ہو گیا تھا، آنکھوں میں عجیب سا بوجھ تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے غیبت چھوڑنا شروع کی اس کے چہرے پر بھاری پن کم ہوا، وہ زیادہ نرم، زیادہ پرسکون اور زیادہ خوبصورت لگنے لگی۔ دوسری عادت جس نے حسنہ کو اندر سے کھوکھلا کر رکھا تھا وہ تھی شکایت کرنا۔ معمولی سی چیز ہو یا بڑا معاملہ وہ ہر وقت شکوہ کرتی، زندگی کی ہر تکلیف پر زبان سے کیوں میرے ساتھ کہتی، اور یہی چیز اس کی صورت، انداز اور چہرے کی کشش کو ختم کر رہی تھی۔ شکوہ کرنے والا شخص ہمیشہ تھکا ہوتا ہے، بوڑھا، بیزار نظر آتا ہے۔ اسلام نے شکر کو حسن کا راز بتایا ہے، اور جب حسنہ نے شکایت چھوڑ کر شکر کرنا شروع کیا تو اس کی چال، گفتگو اور چہرے پر تازگی دوبارہ واپس آنے لگی۔ تیسری عادت جو اس کو بدصورت ظاہر کر رہی تھی وہ تھی لالچ۔ وہ ہر وقت دوسروں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر چاہت میں جلتی رہتی، کسی کی گلابی لپسٹک، کسی کا خوبصورت ڈریس، کسی کی جلد، کسی کی شکل، اور یہی حسد اس کے اندر کی خوبصورتی کو جلا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہی آگ اس کے چہرے پر بھی اثر ڈال رہی تھی۔ لیکن جب اس نے دل سے دعا کرنا شروع کی کہ یا اللہ دوسروں کو مزید دے اور مجھے بھی بہتر دے، تب اس کے اندر کی جنت ختم ہوئی، اس کی آنکھوں کی سختی نرم پڑ گئی، اس کے چہرے پر وہ پرسکون چمک واپس آ گئی جو حسد ہمیشہ چرا لیتا تھا۔ چوتھی عادت جو اس کی خوبصورتی چھین رہی تھی وہ تھی غصہ اور جلدی ناراض ہو جانا۔ حسنہ معمولی بات پر بھڑک اٹھتی، اس کے چہرے کی نسیں تن جاتی، آواز سخت ہو جاتی اور کوئی بھی اس کے آس پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ غصہ انسان کے چہرے کا حسن چھین لیتا ہے، اس کی اسکن ڈل ہو جاتی تھی اور آنکھوں کا نور مر جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو زور آزمائی کرے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ حسنہ جب غصہ برداشت کرنا، خاموش ہونا اور وضو کرنا سیکھ گئی تو اس کا چہرہ بھی نرم ہو گیا، اس کے تعلقات بھی بہتر ہونے لگے، کیونکہ ناراض شکل کبھی پرکشش نہیں لگتی۔ پانچویں عادت جو اس کو خود سے بدصورت محسوس کرواتی تھی وہ تھی راتوں کو جاگنا، وقت ضائع کرنا، صبح کی نماز چھوڑ دینا۔ اس کی یہ عادت نہ صرف اس کی جلد کو خشک بنا رہی تھی بلکہ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ اسلام میں فجر کو نور کہا گیا ہے۔ واقعی جو لوگ فجر نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے میں ایک عجب سی تازگی، روشنی اور سکون ہوتا ہے جو کسی مہنگے سیرم میں نہیں ملتا۔ جب حسنہ نے جلد سونا، جلد اٹھنا اور فجر کی نماز کو زندگی میں واپس لے آئی تو اس کے چہرے کی ڈلنس ختم ہونے لگی، آنکھوں کا سوکھا پن کم ہو گیا اور اس کے مزاج میں بھی نرمی پیدا ہو گئی۔ چھٹی عادت جو اس کی جمالیاتی شخصیت کو خراب کر رہی تھی وہ تھی اپنے آپ کو کمتر سمجھنا۔ وہ ہر وقت خود کو کمپیئر کرتی رہتی، میں اس جیسی نہیں، میری شکل اچھی نہیں، میں کمزور ہوں،
اور خود کو فیل لیس کرنا انسان کے چہرے پر مایوسی، ڈر اور کمزوری کی لکیریں ڈال دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تکبر بھی برا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا بھی، دونوں اللہ کو پسند نہیں۔ جب حسنہ نے خود سے محبت کرنا، اپنی نعمتیں گننا اور خود کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا، تب اس کا چہرہ کھلنے لگا، کیونکہ جو شخص مطمئن ہوتا ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ ساتویں اور آخری عادت جو حسنہ کو سب سے زیادہ بدصورت دکھا رہی تھی، وہ تھی جھوٹ بولنا اور بناوٹ۔ وہ اپنی اصل زندگی چھپاتی، خود کو دوسروں کے سامنے بناتی سنوارتی، دل میں کچھ ہوتا اور زبان پر کچھ اور۔ اسلام میں جھوٹ منافقت کی پہچان ہے، اور منافق کے چہرے سے سچ کا نور غائب ہو جاتا ہے۔ یہی حسنہ کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن جب اس نے سچ بولنا، اپنا اصل ظاہر کرنا، بناوٹ چھوڑ دینا اور دل کی صفائی پر محنت کرنا شروع کی، تب اس کے چہرے کا نور واپس آ گیا۔ اس کی اسمائل نیچرل لگنے لگی، بات کرنے میں کشش آنے لگی اور اندر کا سچ اس کے چہرے پر خوبصورتی کی طرح چمکنے لگا۔ حسنہ نے جب 7 عادتیں چھوڑ دیں، غیبت، شکایت، لالچ، غصہ، راتوں کی بربادی، سیلف ہیٹ اور جھوٹ، تو اس سے اس کی روح نہیں بدلی بلکہ اس کا چہرہ بھی بدل گیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں تم پہلے جیسی نہیں رہی، تم میں ایک نور ہے، ایک سکون ہے، ایک خوبصورتی ہے، اور وہ مسکرا کر کہتی ہے، میں نے اپنی شکل نہیں بدلی، میں نے اپنی عادتیں بدل دی ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو اسلام ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خوبصورتی کپڑوں، میک اپ یا ظاہری چیزوں میں نہیں، بلکہ قلب کی صفائی، کردار کی مضبوطی اور عمل کی اچھائی میں ہے۔ اگر آپ بھی اپنے چہرے کا نور واپس لانا چاہتی ہیں تو آج ہی حسنہ کی طرح اپنی عادتیں بدلیں۔ یقین مانیں، اللہ جب دل خوبصورت کرتا ہے تو چہرہ بھی خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو گائز، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ان میں سے آپ ضرور کوئی نہ کوئی اچھائی اپنے اندر اپنائیں گے اور بری عادتوں کو اسکپ کر کے ان میں سے کچھ نہ کچھ کو آپ ضرور اپنی ریگولر لائف میں فالو کریں گے، تاکہ آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ سے محبت کریں اور آپ اپنے وجود سے خود سے بھی محبت کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔